أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 108 آیت نمبر 35 سورۃ الرعد۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا، اور بچائی رکھ مجھے اور میرے فرزندوں کو ان نعبد الاصنام، بت پرستی سے، کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ رب انہن، اے رب بے شک انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو، پس جس نے میری اتباع کی بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے خلاف چلا، بے شک اے اللہ تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آیات کریمہ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے رکوع کے اندر الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اہل قریش اور مکہ کے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعامات دی، پیغمبر عطا کیا، قرآن اور اسلام عطا کیا، لیکن انہوں نے تقلیدی آبائی کی وجہ سے ایمان کو کفر سے بدل دیا، توحید کو شرک سے بدل دیا، اور آبا کی تقلید کرتے رہے اور اس میں ڈٹے رہے۔ تو اب کہا کہ دوسری طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جس نے شرک کے خلاف دعوت دی اور اپنے اولاد کو توحید کے اوپر مضبوط قائم رکھا اور تقلید آبا نہ کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر ڈٹے رہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ان آبا کی تقلید نہ کرو جو مشرک تھے، ضال تھے، گمراہ تھے، بلکہ اس کی تقلید کرو جو کہ موحد تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ایک انسان ہے ظلوم کفار، تو معنی یہ ہے کہ ظلوم جو بہت ظالم، ناانصاف اور ناشکرہ ہے، اس کی تابعداری نہ کر، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کر، تاکہ صراط مستقیم پر چلے اور شرک اور کفر سے دور رہے اور توحید پر قائم رہے۔ قریب آیت سے ربط یہ کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرہ ہے۔ تو ایک انسان تو ظلوم ہے جو ناشکرہ ہے اور بے انصاف ہے، اور دوسری طرف سے ایک عظیم انسان ہے جو کہ عظیم محسن اور شاکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قدردان، اللہ کی نعمتوں کا قدردان۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی ہے، اور اس دعا کے اندر دو اہم باتیں ذکر کی ہے۔ پہلی بات کہ ھذا البلد آمنا، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور دوسری دعا وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا رکھ، دور رکھیے۔ گویا کہ شرک اور کفر سے بچاؤ کی دعا اور شہر کے امن کی دعا، یہ ایک عظیم الشان دعائیں ہیں جو دو جز ہے اس کے، کہ جب تک شہر کے اندر امن نہ رہے تو انسان کی دینی اور روحانی جو زندگی ہے وہ انسان صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ عبادات ہے، اطاعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حتیٰ کہ جہاد ہے، اسلام کے اوپر انسان صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ انسان جب تک اس علاقے میں امن نہ ہو، دشمن کا خوف ہو، ڈر ہو، بدامنی ہو،
تو انسان دین کی صحیح ادائیگی اور اتباع نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ جب امن نہ ہو تو انسان کی دنیاوی زندگی بھی بے چین اور پرسکون نہیں رہتی، انسان خوف اور خطر میں رہتا ہے۔ تو امن ایک ایسی دعا ہے کہ انسان کی دنیا اور دین دونوں امن میں رہتے ہیں اور دونوں پر انسان صحیح پابند رہ سکتا ہے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ وجنوبنی و بنی یا ان نعبد الاصنام کی شرک اور کفر سے مجھے بچائی رکھ، یعنی بڑا سے بڑا گناہ وہ شرک اور کفر ہے اور بت پرستی ہے۔ جب انسان اس سے محفوظ رہتا ہے تو دوسرے گناہ تو توبہ سے یا اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے دیگر اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، یا انسان گناہگار ہو تو کسی کی شفاعت سے انسان کو جہنم کے عذاب سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل، اے میرا ربا بنا ھذا البلد، اس شہر کو آمنا امن والا۔ یہاں یہ لفظ ہے کہ البلد الف لام معرفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو جبکہ سورہ بقرہ کے اندر ھذا بلدن نکرہ کے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بلدن نکرہ اس لیے کہا ہے کہ جب یہ شہر نہیں بنا تھا، آبادی اور بستی نہیں تھی، تو بالکل جنگل اور صحرا بیابان تھا، تو اس وقت بلدن نکرہ کہا۔ اور یہ دعا اس وقت کی ہے کہ البلد جب الف لام کے ساتھ آ گیا تو اب کچھ شہر بن چکا تھا، تو آبادی ہو چکی تھی، قبیلہ جرہم، بنی جرہم جو قبیلہ تھا وہ آ کر آباد ہوئے تھے، اس لیے ھذا البلد کے ساتھ المعرفہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ وجنوبنی و بنی یا ان نعبد الاصنام، اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مجھے بت پرستی سے اللہ بچا؟ تو ایک جواب تو بالکل واضح ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء معصوم ہے۔ یہاں لفظ میں ترجمہ کے اعتبار سے دیکھیں تو وجنوبنی کا معنی مجھے دور رکھیے، مجھ سے بت پرستی اور شرک کو مجھے بچائی رکھے، یعنی خوف و خطر تو طبعی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو کہیں خطرہ تو ہے شرک اور کفر کا، تو اس خطرے سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شرک یا گناہ میں مبتلا تھا یا گناہ گار تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اصل میں ذکر تو اولاد کے لیے کیا ہے، کہ دعا اصل میں اولاد کے لیے مانگی ہے کہ ان کو اللہ شرک سے بچا، اور اپنے آپ کو ذکر کیا ہے طبعاً اہمیت کی وجہ سے کہ یہ دعا اور بت پرستی سے بچنا اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ حتیٰ کہ نبی بھی اپنے لیے یہ دعا مانگتا ہے، یہ گویا کہ اتنی خطرناک بات ہے۔ تو اصل مقصد دعا کا اپنی اولاد کے لیے ہے۔ تو وجنوبنی کا معنی یہ ہے کہ مجھے دور رکھیے، مجھے بچا رکھ مجھے، اور بنی یا میرے فرزندوں کو ان نعبد الاصنام، کہ ہم عبادت کریں الاصنام بتوں کی۔ اور یہ بطور قباحت کا ذکر کیا ہے کہ شرک بہت قبیح چیز ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مجھے اس سے بچائی رکھے۔ اصنام جمع صنم کی ہے، اس کی تفصیل اور تشریح تو اصول قرآن کے اندر ذکر ہو چکی ہے ان کے اندر اس کو، لیکن ویسے صنم امام راغب مفردات کے اندر لکھتا ہے کہ صنم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے، چاہے وہ بت ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، چاہے وہ دنیا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہو جو اللہ کی عبادت سے روکے تو اس کو بت اس کو صنم کہا جاتا ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ فهو الصنم، اس لیے حضرت عدی کے گلے میں جو وہ نشان ٹائی تھی اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا الق ھذا الصنم، وہ تو بت نہیں تھا، وہ تو ایک پٹا تھا، ایک گلے کے اندر ڈالا ہوا تھا، تو اس کو صنم کہا ہے۔ تو صنم خاص نہیں ہے بت کے ساتھ، بلکہ یہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، غیر اللہ مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے اور پوجا سے اور بت پرستی سے ہمیں بچائیے۔ ربی انہن، اے ربا، انہن ان اصنام نے اضللن گمراہ کر دیا ہے کثیر من الناس بہت سارے لوگوں کو۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ انہن یہ اصنام جو کہ بت ہے، یہ تو جمادات ہے، پتھر ہے، بے جان ہے، ان کے اندر تو روح نہیں ہے، یہ کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ بات نہیں کر سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مجاز ہے، اضللن میں
جو نسبت اسلام کی طرف کی ہے یہ مجازن ہے، معنی یہ ہے کہ ازللنا عبادتہن، ان کی عبادت اور ان کے سامنے جھکنا اس نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو، کہ جو لوگ پتھروں کے سامنے پوجتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انہن میں ضمیر اس صورت کے اندر ماقبل میں ان معبودوں کا ذکر تھا۔ دو قسم کے معبود ہے، ایک تو اولیاء ہے، وہ تو شرک کا حکم کرتا ہی نہیں ہے، جن کی عبادت کی گئی ہے، انبیاء اور اولیاء، اور ایک وہ معبود ہے جو مشرک معبود تھا۔ اور ماقبل میں مشرک معبودوں کا صورت کے اندر تذکرہ تھا کہ جن لوگوں نے مشرک معبودوں کی عبادت کی تھی تو ان کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ انہن، ان مشرک معبودوں نے ازللن کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی، پس جو شخص میری پیروی کرے گا، فإنہ منی، تو وہ تو میری جماعت کے اندر ہے وہ، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو فإنک غفور رحیم، اے اللہ آپ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا، معنی شرک اور کفر کرے گا، تو آپ اس کو معاف کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح مشرک کافر کے لیے معافی مانگتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے تو معافی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ ومن عصانی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو میری نافرمانی کرے معنی کفر اور شرک کرے، بلکہ من عصانی سے مراد شرک اور کفر کے علاوہ گناہ مراد ہے۔ فیما دون الشرک از مقاتل، امام تفسیر مقاتل نے کہا ہے کہ عصانی فیما دون الشرک، شرک کے علاوہ کفر کے علاوہ گناہوں کو شامل ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جس نے نافرمانی کی شرک اور کفر کے علاوہ بقیہ گناہ میں، فإنک غفور الرحیم، یا معنی یہ ہے کہ فإنک غفور، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اذا تابہ، جب وہ آدمی توبہ کرے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر معافی فرمائے گا، کفر اور شرک سے بھی توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔